हालांकि ईरान पे कोई फर्क नहीं पड़ा, ईरान किसी तरह से नहीं डरा। उसी शान और शौकत के साथ आयतुल्लाह सैयद अली खामनाई का जनाजा प्रोसेशन जुलूस निकला, और ईरान इसे कामयाबी का जुलूस बता रहा है, ईरान इसे फतेह का जुलूस बता रहा है। लेकिन आप ये देखिए कि 2 तारीख से उनका प्रोग्राम स्टार्ट हुआ, 3 तारीख से हमला शुरू हो गया। क्या जो स्ट्रेटेजी ईरान की थी कि पुरसुकून तरीके से हम करेंगे, क्या अमेरिका ने वैसा होने दिया? अमेरिका ने तीसरी बार एक तरह से जंग छेड़ी है, हमला किया है ईरान पे, कई मकामात पे नुकसान होने की खबर है। लेकिन इस दौरान एक जो खबर आ रही वो बहुत इंपॉर्टेंट, और वो अमरीकी ऑफिशियल की तरफ से है कि अमरीका अब भी मुज़ाकरा चाहता है, अब भी वो चाहता है कि बातचीत आगे बढ़े। अब इसमें कितनी सच्चाई है, क्योंकि डोनाल्ड ट्रंप लगातार झूठ बोल रहे हैं, डोनाल्ड ट्रंप लगातार जो है वो अपनी बर्तरी साबित करने में लगे हुए। डोनाल्ड ट्रंप ने उस वक्त ईरान पे हमला किया कि जब आयतुल्लाह सैयद अली खामनाई का जनाजा तशिये जनाजा था। हालांकि ईरान पे कोई फर्क नहीं पड़ा, ईरान किसी तरह से नहीं डरा। उसी शान और शौकत के साथ आयतुल्लाह सैयद अली खामनाई का जनाजा प्रोसेशन जुलूस निकला, और ईरान इसे कामयाबी का जुलूस बता रहा है, ईरान इसे फतेह का जुलूस बता रहा है। ईरान का कहना है कि जुलूस वही लोग निकालते हैं जो फतेहयाब होते हैं। ईरान फतेहयाब है, ईरान डरा नहीं, ईरान झुका नहीं। और आयतुल्लाह सैयद अली खामनाई की शहादत एक तहरीक बनकर उठती, और वो ऐसी तहरीक जो मुट्ठी बंद है, बंद मुट्ठी की तहरीक। और आप देखिए एक नया लोग, अभी तक ईरान हाथ का पंजा इस्तेमाल करता था, आपको याद होगा ये हाथ का पंजा, लेकिन अब ईरान का एक और सिंबल आया है, और वो सिंबल है बंद मुट्ठी। बंद मुट्ठी का सिंबल है जो यहाँ पे हम देख सकते हैं। ये आप देखिए, ये क्या कहा यहाँ पे, आप देखिए दो हमारे साथ एडवोकेट राशिद रजीद साहब भी जुड़ेंगे। लेकिन दो चीजें, ईरान का कहना है कि हमले जुनूब में हुए, अमेरिका हमले की तरदीद करता है। ईरान के सरकारी मीडिया सूबा बुशहर में फौजी हेडक्वार्टर और बंदरगाही शहर कोनार पर हमलों की इत्तला दी। अमेरिका ने अल जजीरा को बताया कि वो इन हमलों का जिम्मेदार नहीं है, जो ईरानी सुप्रीम लीडर अली खामनाई के जनाजे के तवील अरसे से मुतवक्के जनाजे के दिन आए थे। अब यहाँ पे देखिए, तो सवाल ये है कि क्या ये हमला किसने किया। मैं बार बार कह रहा था कि स्ट्रेट ऑफ होर्मुज पे हमला किसने किया वो नहीं पता चल पा रहा। अब ये जो हमला हुआ है कि अमेरिका कह रहा है हमने नहीं किया, और इसी के साथ जुड़ी हुई खबर कि अमेरिका तो बातचीत चाहता है। यहाँ पे देखिए, ये भी अल जजीरा की रिपोर्ट है। ईरान के अंदर धमाकों की इत्तला के बावजूद एक अमेरिकी दिफाई एहलकार अल जजीरा को बता रहा है कि अमेरिका ने जुमरात को ईरान में फौजी हमला नहीं किया, ये अमेरिका ने नहीं किया, ये कह रहा। अब मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक इसकी वजह यह है कि खित्ते में सालसी यानी मीडिएशन की कोशिशें जारी हैं, और अमेरिका और ईरान के दरमियान कशीदगी को, तनाव को कम करने की कोशिश की जा रही है। एक अमेरिकी एहलकार कह रहा है कि अमेरिका अब भी हल तलाश करने के लिए पुरअज़्म है और तकनीकी बातचीत जारी है। इस अमेरिकी एहलकार का कहना है कि कारकर्दगी पर मबनी एमओयू एक ऐसी चीज है जिसके लिए अमेरिका पुरअज़्म है, यहाँ तक कि ईरान के इक़दामात अमेरिका की नजर में कारकर्दगी की नाकाबिले कबूल सतह पर हैं। अब ये बहुत बड़ी बात सामने आ रही है। सालसी मुज़ाकरात को ट्रैक पर रखने की कोशिश कर रहे हैं। जैसा कि हम जानते हैं कि हालिया दिनों में लड़ाई ने सफारतकारी को पटरी से उतारने का खतरा पैदा कर दिया है। तो अब इसको क्या कहा जाए, किस तरह की बातें हो रही हैं? ये जो हमले हुए, ये कौन फिर इसके पीछे, किसने हमले किए, क्या मकसद? और अमेरिका का बयान भी आता है, अब कह रहे हैं कि ऐसा कुछ भी नहीं है। ये अजीब सी, यादवेद भाई बहुत बहुत शुक्रिया, तबरेज आलम साहब और रफीक मकवाना साहब और एडवोकेट राशिद रिजवी साहब को ले लेते हैं, उन्हीं समझते हैं
डायरेक्ट, क्योंकि बहुत लंबा लाइव नहीं करना। बहुत बहुत इस्तकबाल है, सीनियर पॉलिटिकल एनालिस्ट हैं, इसके अलावा माहिर तालीम, माहिर कानून, और राशिद रिजवी साहब मिडिल ईस्ट पे बड़ी अच्छी नज़र, एक रिसर्चर के तौर पर हम उन्हें देखते हैं, और इसीलिए हम इस वक्त भी उनको हमने जोड़ा। कल वो हमसे नहीं जुड़ सके, लेकिन मुझे लगा कि इस वक्त का जायजा लें, अपडेट लें राशिद साहब से। राशिद साहब, आप सब हालात को देख रहे हैं। अब ये बिल्कुल ताज़ा अपडेट मैं आपको दे रहा हूँ। अब अमेरिका की तरफ से ये आ रहा है कि साहब हम सालसी चाहते हैं, और देखिए आपने भी कहा था कि अमेरिका फिलहाल जंग नहीं करेगा। कुछ लोगों ने प्रिडिक्ट किया कि नहीं, जंग होगी, बड़ी जंग खींचेगी। अब फिर वही चीज आई जो आपने प्रिडिक्ट किया था कि ये जंग लंबी नहीं खींचेगी। बहरहाल कैसे देखते हैं, अब ये तमाम हमने आपके सामने रख दिया है। आप जो 2-3 दिन में हुआ वो भी आपके सामने है, और ये जो बयान ऑफिशियली आ रहा है वहां से, अमेरिका से। राशिद साहब जी मुमताज भाई, आपके सभी व्यूवर्स को हमारा सलाम नमस्कार। देखिए, एक चीज क्लियर आप समझने की कोशिश करिए, अमेरिका की स्ट्रेटेजी। ईरान जिस चीज को तदफीन को, इमाम खामनाई की तदफीन को पुरसुकून से करना चाहता था कि सुकून भरे हालात में हो, कोई दिक्कत ना हो, कोई प्रॉब्लम ना हो, और वही काम अमेरिका ने किया। जिस दिन से 2 तारीख से 9 तारीख तक का टाइम दिया गया था, कितने दिन तेहरान में रहेगा, फिर कुम में जाएगा, फिर ईरान, फिर इराक जाएगा, इराक में नजफ से स्टार्ट करेंगे, करबला सामर्रा तक होते हुए फिर जाएंगे वापस मशहद। लेकिन आप ये देखिए कि 2 तारीख से उनका प्रोग्राम स्टार्ट हुआ, 3 तारीख से हमला शुरू हो गया। क्या जो स्ट्रेटेजी ईरान की थी कि पुरसुकून तरीके से हम करेंगे, क्या अमेरिका ने वैसा होने दिया? अमेरिका का फायदा क्या था इससे? अमेरिका का कोई फायदा नहीं था। अमेरिका सिर्फ और सिर्फ दूसरे ममालिक की खुशनुदी के लिए अपने खोए हुए वजूद को वापस पाना चाहता है। क्योंकि वो दौर याद है शायद आपके व्यूवर्स को भी, कि जब इजराइल पर जबरदस्त तरीके से हमले हो रहे थे और यूएई पे हो रहे थे, बहरैन, कुवैत पे हो रहे थे, ये लोग डिमांड कर रहे थे, सऊदी अरेबिया के एयरबेस पे हो रहे थे, ये लोग डिमांड कर रहे थे कि हमको एयर डिफेंस सिस्टम दो, एंटी सेक्टर दो, हमको जरूरत है। उसमें हुआ क्या था? उसपे हुआ यही था कि अमेरिका ने इजराइल को पूरी तरह से प्रोटेक्ट करने की कोशिश की, इन लोग को मरने के लिए छोड़ दिया, मुझसे मतलब नहीं है। और इन लोगों ने शिकायतें भी की थी कि इजराइल के लिए हमको मरने के लिए छोड़ दिया। अब जो वजूद खो चुका था अपना, एक विश्वास अरब देशों के अंदर से ये खत्म हो गया था, डोनाल्ड ट्रंप का, अमेरिका का, कि ये जब वजूद की बात आएगी बचाने की, तो पहले इजराइल को बचाएंगे, हमको बाद में बचाएंगे। अपनी उस विश्वसनीयता को पाने के लिए डोनाल्ड ट्रंप, ऐसा तो नहीं है कि सारे अरब देश चाहते हैं कि ईरान में शांतिपूर्वक सब कुछ होता रहे, ऐसा तो नहीं है ना। हमको लगता है कि ओमान और कतर के अलावा कोई नहीं चाहता, और इनका आज का नहीं, बहुत पुराना इतिहास है। ओमान और कतर को छोड़ दिएगा, तो ये सब इनका बहुत पुराना इतिहास है। तो उनकी खुशनुदी, इजराइल की खुशनुदी, ये सारे पैकेज को लेके ये चला। अब कल रात की तकसीम खत्म हुई, अब बोल रहा है कि हम तो बात करना चाहते हैं। हमने तो हमला किया ही नहीं था रात वाला। हाँ, तो जो डोनाल्ड ट्रंप ने परसों ये बात कहा था कि हमारे उनके बीच जो एमओयू खत्म होता है, जो उन्होंने अंकारा में बैठ के ये बात कही थी, टर्की में नाटो के सम्मेलन में, कि हमारे बीच, ईरान के बीच जो एमओयू था वो खत्म। तो अब ये अमेरिका ये कह दे कि नहीं, वो डोनाल्ड ट्रंप ने नहीं कहा था, वो कोई आदमी मास्क लगा के आगे बैठा था, उसने बोल दिया। जिस एमओयू को आप 3 दिन पहले खत्म कर चुके हो,
تو اب آپ کے پاس مذاکرات کرنے کی وجہ کیا ہے؟ کوئی بیس ہے؟ MOU ختم ہو گیا نا، کیا بیس ہے مذاکرات کا؟ ایک چیز، جس چیز کو ایران پرسکون چاہتا تھا اسی چیز کو آپ نے ڈسٹرب کیا۔ تیسری چیز، ایران کا پلٹوار بہت ہی زبردست طریقے سے ہوا ہے۔ ابھی آپ کو ان چاروں ملکوں سے تباہی کی فوٹوز کچھ دن میں ملنا چالو ہوں گی۔ ہائیوی بیلسٹک میزائل ماری گئی ہے، ہائیوی۔ جارڈن والے خود کہتے ہیں، اسرائیل میڈیا کہتا ہے کہ 4 میزائل جارڈن کے امریکن ایئر بیس میں لانچ ہوئی ہے۔ وہ 4 کا تذکرہ کر رہا ہے۔ ممتاز بھائی، کم سے کم 800 میزائل ماری گئی ہے، 900۔ جن کو یہ لگتا ہے کہ امریکہ کوئی نقصان نہیں ہوا ہے، یہ ان کی غلط فہمی ہے، کیونکہ ایران کی میزائل میں کوئی کیمرہ نہیں لگا ہوتا ہے کہ جو ویڈیو دکھائے آپ کو۔ میزائل جاتا ہے، گرتا ہے، پھٹ جاتا ہے۔ اور امریکن جو ویڈیو دیتے ہیں وہ اپنے فائٹر سے اٹیک کرتے ہیں اور دوسرے فائٹر سے شوٹ کرتے ہیں اور بھیج دیتے ہیں اپنے پروپیگنڈا والے میڈیا کو، اور میڈیا چلاتا رہتا ہے۔ ایران نے اس بار اس چیز کو مان لیا ہے، انف از انف۔ اب ہم کو لگتا ہے کہ آج سے اگر ایک حملہ ہوا امریکہ کی طرف سے آج کی ڈیٹ سے، تو یہ ایک بہت لمبی جنگ جائے گی۔ پھر جنگ ایران نہیں کرے گا، امریکہ نہیں کرے گا، پھر جنگ ایران کرے گا، کیونکہ ایران کے سب سے بڑے سپریم لیڈر کو آپ نے مار دیا، ان کی تدفین کو آپ نے ڈسٹرب کیا، جو کہ اس کو ایران پرسکون چاہتا تھا، اور اسی دن کے لیے اتنے مہینے انتظار کیا۔ یہ دیکھیے آپ ممتاز بھائی، ایک چیز راشد صاحب، ایک چیز میں یہاں پہ یہ ایڈ کرنا چاہتا ہوں اس میں، اور بہت امپورٹنٹ۔ ایک تو ایران نے جو یہ کہا کہ صاحب اب اصل جہاد شروع ہوگا، جو حسن خمینی جو پوتے ہیں امام خمینی۔ دوسری چیز یہ ہے کہ اگر امریکہ منع کر رہا ہے، یہ میں بہت امپورٹنٹ بات کرنے جا رہا ہوں، اگر امریکہ ہی ڈینائی کر رہا ہے کہ ہم نے نہیں حملہ کیا، اور اگر یہ حملہ اسرائیل کی طرف سے ہوا تو پھر کیا ہوگا؟ یہاں پہ ایران جو ہے وہ اٹیک کرے گا اسرائیل پہ، تو امریکہ کیا جواب دے گا؟ نہیں، یہ چونکہ امریکہ کہہ رہا، میں جاننا چاہتا ہوں کہ اس کے پیچھے کیا ہے، کیونکہ اسرائیل میں تو ہلچل تھی کل۔ دیکھیے ایک بات سنیے ممتاز بھائی، اسرائیل اور امریکہ ایک ہی یونٹ ایران مانتا ہے، اسرائیل کرے چاہے امریکہ کرے، وہ ایک ہی یونٹ مانتا ہے وہ۔ اب چونکہ جو چیز ڈسٹرب کرنا تھا اس چیز میں امریکہ کامیاب ہو گیا، وہ ڈسٹرب کر دیا اس نے، MOU ڈسٹرب ہو گیا۔ اب MOU پہ نئے سرے سے بات ہوگی، MOU پہ نئے سرے سے بات ہوگی، اب وہ نہیں مانیں گے۔ دوسرا، امام خمینی کی تدفین کو، خامنہ صاحب کی تدفین کو وہ ڈسٹرب کرنا چاہتے تھے، انہوں نے ڈسٹرب کر دیا۔ اب کہیں گے ہم نے نہیں کیا، کچھ نہیں کیا۔ آپ کو پتا ہے ایک رپورٹ آنا باقی ہے ابھی، آواز نہیں تو 15 دن کے بعد، 1 مہینے کے بعد بہت بڑی رپورٹ آئے گی۔ صبح 4 بجے کم سے کم ایران نے 80 میزائل لانچ کی ہے ان کے نیول کے اوپر، 80 میزائل۔ ممتاز بھائی، اب آپ یہ دیکھیے کہ ان کے کتنے اینٹی ایئر کرافٹ شفٹ ہیں جو ڈیمیج ہوں گے، یہ آپ دیکھیے گا، ابھی کوئی رپورٹ آئی نہیں اس کی۔ اور جو کہتے ہیں کہ امریکہ کہتا ہے کہ ہم نے نہیں کیا، سب لائیو سیٹلائٹ ویڈیو چلتے ہیں، اس میں دکھتا ہے کہ کہاں سے اٹھا کہاں گرا۔ یہ چھوٹے والے کنکر نہیں ہیں کہ پھینک دو دکھے گا نہیں۔ اب آپ نے جتنے بھی اٹیک کیے ہیں وہ سارے اٹیک آپ کے فائٹر پلین سے ہیں، اور فائٹر پلین آپ اڑا کہاں سے رہے ہو؟ یا عرب دیشوں سے اڑا رہے ہو، یا پھر آپ لے کر کے آ رہے بن گورین ایئرپورٹ اسرائیل سے۔ آپ نے اپنا پورا اسٹاک پورا ہب بنا کے رکھا ہے اسرائیل کو، تو آپ یہ چاہتے ہو کہ اب ہمارا کام ختم ہو گیا، میں نے مار پیٹ کر لیا،
جو ختم کرنا تھا بشہر کا آپ کا پاور فیسلٹیز ہے اور آپ کے بہت سارے ان کے وہ اسٹیشن جہاں سے ریفیولنگ ہوتی ہے وہ سب آپ نے ڈیمیج کیا, ریڈار سسٹم ڈیمیج کیا, ختم کر دیا ہم نے. اب ہم نے کچھ نہیں کیا, ہم بات چاہتے ہیں. ہم کو لگتا ہے کہ اگر اس باتوں پر ایران آ گیا کہ حملہ امریکہ نے کہا ہم نے نہیں کیا تو ہم مان لیتے ہیں, ایران سے ہمارا بیوقوف کوئی نہیں مانتے, جو کہ ہم کو پتا ہے کہ ایران کرے گا نہیں. جارڈن پہ بہت خطرناک حملہ ہوا ہے, بحرین بری طرح تباہ ہوا ہے. اب ہم کو یہاں تک لگتا ہے کہ یہ کچھ اس طرح کرنا چاہیں گے کہ ان کے جتنے بھی ایئر بیسز ہیں میکسیمم سے میکسیمم کو یہ ڈسٹروائے کرنا چاہیں گے. ڈسٹرب انہوں نے پچھلی بار کر دیا تھا, اب یہ ڈسٹروائے کرنا چاہیں گے. اور جہاں تک بحرین اور قطر کا سوال ہے, ہم کو لگتا ہے کویت کا, بحرین نے کویت سے یہ امریکہ کو ایک دم صاف کر دیں گے. تو ممتاز بھائی ابھی آج کا کیا رد عمل ہے وہ آپ دیکھیے گا. جو رد عمل آج کا ہوگا ایران یا امریکہ کی طرف سے, اس کے بعد آپ یہ دیکھیے گا کہ لڑائی کی لائن کیا ہے. ابھی بھی ایران اتنا تو لے کے چلا ہے ابھی بھی کہ اگر امریکہ ہے حملہ اب نہیں کرے گا تو ایران نہیں کرے گا. لیکن اگر امریکہ نے حملہ کر دیا تو پھر ایران وہی پرانا والا حملہ چالو ہوگا کہ کیا ہے, یہ پہلی لہر ہے, یہ دوسری لہر ہے, یہ تیسری لہر ہے, یہ چوتھی لہر جا رہی ہے. پھر لہر کے حساب سے حملے ہوں گے. یہ کون سی ویو جا رہی ہے, اس ویو میں کتنے میزائل ہیں, کون کون سے میزائل ہیں. کیا آپ کو لگ رہا ہے کہ ایران تیار ہے پوری طرح سے راشد صاحب؟ دیکھیے ایران کی سامنے مجبوری ہے, تیار نہ بھی ہو تو اس کو ہونا پڑے گا. تو جس طریقے سے آپ کے گھر میں پروگرام چل رہا ہے, آپ کو ڈسٹرب کیا جا رہا ہے, تو ظاہر سی بات ہے کہ ایران کو تیار تو رہنا پڑے گا, کرنا پڑے گا. اس کے لیے چاہے اس کو رشیا سپورٹ دینا پڑے, چاہے اس کو چائنا سے لینا پڑے. جو ریلوے لائن چائنا سے آئی تھی اور ایک جگہ پہ جوائن ہوتی ہے رشیا چائنا کی, اس کو امریکہ نے ڈسٹرب کر دیا. اب اس ریلوے لائن سے کیا مطلب تھا آپ کا؟ آپ پاور پلانٹ پہ اٹیک کر رہے ہو, فیسلٹیز پہ, اس سے کیا مطلب تھا آپ کا؟ آپ راڈار سسٹم ڈسٹرب کرنے آئے تھے جس کی وجہ سے وہ شپ کو ٹریک کرتے تھے, اس پہ اٹیک کرتے تھے ایران کے لوگ. تو آپ راڈار کو آپ کرتے, یہ ریلوے لائن, یہ آپ کا فیسلٹی ہے جو ان کی پاور پلانٹ وغیرہ ہے, یہاں پر اٹیک کرنے سے کیا مطلب ہے؟ سویلین ایریا آپ نے کیسے اٹیک کر دیا؟ 14 لوگ مر گئے وہاں پر. سویلین کیسے اٹیک کر دیا آپ نے؟ تو اب یہ ذمہ داری طے ہوتی ہے ایران کے اوپر کہ وہ سیدھا سیدھا کون سا ایران کو جا کے اندر لڑنا ہے, میزائل ہی مار دینا, کم ہو تو منگوا لے, نارتھ کوریا سے منگوا لے, چائنا سے منگوا لے. اور ایران کے بعد میزائل آنے کے بہت راستے ہیں. آپ کا پیچھے والا بھی سمندر خالی ہے جو رشیا سے ملتا ہے, قزاقستان سے, اس کے تھرو بہت سامان آ سکتا ہے ایران کے پاس. کوئی ضروری نہیں ہے کہ ہرمز والی لائن سے ہی آئے اور امریکہ اس کو ٹارگیٹ کرے, پیچھے سے بھی سامان آ سکتا ہے بہت. صاحب یہاں پہ شیخ کریم صاحب نے سوال کیا ہے کہ راشد بھائی عرب ملک کو ہوش میں کیسے لایا جا سکتا ہے؟ کیا انہیں ہوش میں لانا پہلی ضرورت نہیں ہے؟ یہ بظاہر تو ایسا لگ رہا ہے, لیکن بہرحال ایک سوال ہے, اور ایسا نہیں ہے کہ وہ ایسا ہوش میں نہیں ہے. ابھی ایک کوریڈور بننے جا رہا ہے جس میں اسرائیل کو باہر کر دیا ہے, وہ بھی ایک خبر ہے بہرحال. لیکن پھر بھی یہ سوال تو امپورٹنٹ ہے, کچھ تو جواب دیجیے. دیکھیے میں بتا دوں, یہ کبھی ہوش میں نہیں آئیں گے. جو لوگ عیاشیوں میں مبتلا ہیں, آپ ان کو ہوش سے بات کرتے ہیں. ہم آپ کو ایک چھوٹا ایگزامپل دے رہے ہیں. کربلا کا میدان تھا, ادھر امام حسین کھڑے تھے اپنے بچوں کے ساتھ, اہل و عیال کے ساتھ, صحاباؤں کے ساتھ. ادھر پورا یزیدی لشکر کھڑا تھا, 5 وقتہ نمازی, جھنڈا ہاتھ میں لیا تھا, لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ. امام حسین آپ کہتے ہیں کہ یہ جو تمہارے پرچم میں جن کا نام ہے ان کو جانتے ہو؟ تو وہ کہتے ہیں ہاں جانتے ہیں, لیکن تم باغی ہو, اس لیے تمہارا قتل کریں گے کہ تم باغی ہو. ہم جانتے ہیں
کہ تم محمد کے نواسے ہو، تم نبی کے نواسے ہو. تو جس قوم کو امام حسین نہیں جگا سکے، آپ کو مل لگتی ہے کہ یہ جو بنا رہے ہیں وہ بنا کے جگا لیں گے. یہ سارا فرنٹ ایران کے خلاف بن رہا ہے. کیا اس فرنٹ میں اسرائیل نہیں ہے تو کیا اس میں ایران ہے؟ بتائیے آپ. اگر اس فرنٹ میں اسرائیل نہیں ہے تو کیا ایران ہے؟ تو ممتاز بھائی ان سب لوگوں کی باتیں چھوڑیے آپ. ان کی جب تک ستا ہاتھ سے جائے گی نہیں، جب تک یہ سڑک پر گھسیٹے نہیں جائیں گے، ان کو پتہ ہی نہیں چلے گا کہ اسلام ہے کیا. ارے غازی بننا آسان ہے کیا؟ غازی بننے کے لیے کفن سب رکھا جاتا ہے. مخمل کی چادر اڑنے والے کبھی غازی نہیں بنتے. یہ بھی آپ سمجھیے گا. شراب اور شباب کے شوقین لوگ کبھی غازی نہیں بن سکتے. کافروں کے سامنے اپنے یہاں کی لڑکیوں کو نچانا بال کھلوا کر کے، یہ صفت غازیوں کی نہیں ہے. غازی لوگ اس بال کو چھپانے کے لیے گردن کٹواتے ہیں، گردن بچانے کے لیے بال نہیں کھلواتے. اب آپ ان سے توقع کرتے ہیں. لیکن پھر بھی صورتحال یہ ہے ممتاز بھائی کہ ایران نے شروع میں کہا تھا آپ لوگ ساتھ مت دینا، ایئر بیس یوز کرنے مت دینا. انہوں نے ایئر بیس یوز کرنے دیا، پورا ساتھ دیا. ایران کے خلاف کمن بازی بھی کی انہوں نے. اب ایران کو یہ پتا ہے کہ اس کو لڑنا اکیلے اپنے دم پر ہے. اور یہ سب وقت ایسا ہے ایران کا کہ دنیا کے وہ ممالک جو ایران کے ساتھ کھڑے ہیں، جو مدد چاہے وہ ایران ان سے مانگے، ہر طریقے کی. میزائل ٹھوکنا ہے، میزائل کی مدد مانگو آپ. ڈاکٹر ہو، ایک بھی ایئر بیس نہیں بچنا چاہیے مڈل ایسٹ میں امریکہ کا. اور اگر یہ مڈل ایسٹ والے اپنا ایئر بیس دیتے ہیں امریکہ کو، ان کو بھی ٹھوکو، ان کو بھی مارو. ہمارے گھر میں اگر پڑوسی ہمارے دشمن کو بلا کر کے اپنے گھر سے پتھر ہم کو مروائے گا تو ہم کہاں جائیں گے بدلہ لینے؟ ہم تمہارے گھر پہ تو ماریں گے، کیونکہ تم نے پڑوسی کو بٹھا کر کے ہمارے دشمن کو وہاں تو پتھر مروا رہے تم ہمارے اوپر، تو تم کو ماریں گے ہم. تو یہی صورتحال بن پائے گی کہ اگر آج کی ڈیٹ میں امریکہ حملہ نہیں کرے گا تو شاید میں بھی ایران نہ کرے. اگر امریکہ نے حملہ اسٹارٹ کیا تو ایران اس بار جو وار ہوگی ممتاز بھائی وہ پچھلے بار سے خطرناک ہو سکتی ہے. یہ بھی آپ جان لیجیے گا. کیونکہ خامنہ صاحب کی تدفین والے میٹر پہ جو حملہ ہوا ہے ایران کے بارڈر ایریا کی بات میں کر رہا ہوں، اندر نہیں کیا ہے. یہ بندر عباس، بشہر، ہرموز، یہ سب بارڈر ایریا مانا جاتا ہے. وہاں حملہ ہوا ہے. اس نے خامنہ صاحب کی جو کیجویلٹی ہوئی تھی اس زخم کو تازہ کر دیا ایرانیوں کے لیے. پورے ایران میں ڈونلڈ ٹرمپ اور نیتن یاہو کے مارنے کے نعرے گونج رہے تھے پورے ایران میں. تو عوام تو گورنمنٹ کے ساتھ ہے. اب دیکھنا یہ ہے کہ گورنمنٹ آگے کرنا کیا چاہتی ہے. ہم کو یہ لگتا ہے کہ اگر تھوڑا بہت ان کو تکلیف تو ہوگی اور تکلیف سے گزرنا پڑے گا، لیکن مڈل ایسٹ میں ان کے سارے اڈوں کو تباہ کر دیا جائے اور یہ وارن کر دیا جائے اگر اب کسی نے اپنے یہاں پناہ دی تو پھر ہم سے برا کوئی نہیں ہوگا. صاف صاف جیسے روس نے یوکرین کو ناٹو میں نہیں آنے دیا، حملہ کرتا رہا، اسی طریقے سے یہ بھی صاف کر دے اگر کسی نے ایئر بیس بننے دیا ہم حملہ کریں گے. تم سب کو مل کے لڑنا ہے، آگے مل کے لڑو تو، لیکن ہم امریکہ کے ایئر بیس نہیں بننے دیں گے. تبھی جا کر کے یہ پورا ایریا سکون میں آئے گا. یہ سب ڈرتے ہیں کہ اسرائیل کے موساد مل کر کے CIA مل کر کے ہمارا تختہ پلٹ نہ کر دیں، ہم کو اسرائیل مروا نہ دے. یہ ڈرتے ہیں. اور ایسا نہیں ہے کہ یہ ایران کی محبت میں امریکہ کو چھوڑنا چاہتے ہیں. اتنا چوس رہا ہے امریکہ ان کو، اتنا چوس رہا ہے یہ سوچ رہے ہیں آخر کب تک ہم قیمت چکائیں گے اپنی غلطیوں کی.
لیکن بولنے کی ہمت نہیں پڑ رہی ہے. جی ممتاز بھائی. اور بہت لوگ دیکھ رہے تھے, 700 قریب ابھی لوگ دیکھ رہے ہیں, لیکن چونکہ میں پھر انشاءاللہ آپ سے جڑوں گا راشد صاحب, اور آپ سے بات چیت کروں گا, کیونکہ بہت امپورٹنٹ ایشو ہے. تو اس وقت کے لیے میں اجازت چاہوں گا کہ آپ ہم سے جڑے, بات چیت کی. کئی بڑے سوال ہیں جو میں پھر آپ کے سامنے رکھوں گا اور ان سے جواب چاہوں گا انشاءاللہ. اور اگر کچھ ایمرجنسی رہی تو ہم دوپہر میں بھی آپ سے لائیو یا ریکارڈ کچھ بھی آپ سے کر سکتے ہیں. لیکن فی الحال جو ہے میں اجازت چاہتا ہوں. بہت بہت شکریہ آپ کا کہ آپ جڑے. تو یہ ایڈوکیٹ راشد عزیز صاحب سے بات چیت کر رہے تھے. انشاءاللہ پھر ہم آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے. دیکھتے رہیے MMC نیوز انڈیا. بہت بہت شکریہ. جے ہند, جے بھارت, جے سنویدھان. خدا حافظ.